بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 23 اگست ہفتے کا دن ہے اور یہ اس ویلاگ میں بڑی اہم اپڈیٹس اور خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر تفصیل۔ فیلڈ مارشل کا ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہونے کے لیے لاکھوں ڈالرز کا جو نیا کھیل، نتیجہ کیا نکلا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شہزادہ خان کا قاسم بھی میدان میں آیا۔ علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کے بعد انٹرنیشنل انٹرویو بھی دنیا بھر میں وائرل ہے۔ ابراہم اکارڈ معاہدے پر بنگلہ دیش اسحاق ڈار مشن، اور یہ بڑی اہم گیم تیار ہو رہی ہے۔ سہیل وڑائچ کا جواب بھی آیا ڈی جے ایس پی آر کے لیے بھی، اور اسے دوبارہ پڑھنے کی ہدایت دی کالم کو۔ اسلام آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر کے باہر 100 سے زیادہ افغانیوں کا ڈیرا۔ زلمے خلیلزاد اپنی خبر پر قائم ہے کہ کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ وکلا بار کونسل کی خریداری 27ویں ترمیم کے سلسلے میں یورپ کے دورے، اور لندن میں عادل راجہ پر بھی حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو نیتن یاہو سوشل میڈیا پر پابندی لگا رہا ہے، ٹک ٹاک بین کی جا رہی ہے، اور اس کی تفصیل میں ساری آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے امریکہ میں جو ابھی بزنس ٹوڈے نے بڑا انکشاف کیا کہ شدید ترین اقتصادی بحران کے باوجود جو سفارتی داؤ کے لیے 4 بڑی کمپنیاں لابنگ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچنے کے لیے، توسیع کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے لوگوں سے، دفاعی کمیٹیوں سے معاملات طے کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ 4 بڑی کمپنیوں کے نام سامنے آئے، جو آرچڈ ایڈوائزر کے نام سے، جسے 2.5 لاکھ مہینہ دیا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک تک رسائی پہنچائے تاکہ قرضہ پہلے لینے میں مدد ملے، اس کے بعد اس کو خرچ کیا جائے گا۔ دوسری لیگل کمپنی سیڈن کے نام سے، سیڈن لا، وائٹ ہاؤس کے اندر جو نیشنل سیکورٹی کونسل، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، کانگریس کی کمیٹیوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے، میٹنگز کے لیے انہیں $2 لاکھ مہینہ دیا جا رہا ہے۔ اور تیسری اہم کمپنی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے اپنی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا باڈی گارڈ، میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن بھی، کیتھ شلر، اور نیو یارک کے ایک پولیس افسر کے جارج سیرل، یہ جیولن ایڈورٹائزر کے نام سے، ایڈوائزر کے نام سے 50,000 مہینہ یہ لے رہے ہیں۔ اور کیورس کے نام سے جو $1.5 لاکھ کمپنی لے رہی ہے، اس کی وجہ وہاں پہ شہرت اور بیانیہ، ان کے خلاف جو بل آپ دیکھتے ہیں نا جو ولسن کے مختلف، اس کا اثر توڑنے کے لیے $1.5 لاکھ دیا جا رہا ہے۔ ان معاہدوں کی جو مجموعی رقم ہے وہ صرف چند مہینوں میں $3.5 ملین، یعنی تقریباً $60-70 کروڑ بنتے ہوں گے۔ اس میں سفری اخراجات، کھانے پینے کے، ہوٹلوں کے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی انتہائی مہنگی ترین لابنگ مدت ملازمت توسیع کی ہو رہی ہے، اور جہاں شدید ترین معاشی آپ کو پتہ ہے حالات ہے، سیلاب میں ملک ڈوبا ہوا ہے، دوسری طرف جاپان میں ٹک ٹاکر باپ دادا کا مال سمجھ کے جس طرح اڑا رہے ہیں، تو یہاں امریکی حمایت حاصل کرنا، قیمتی معدنیات، سرمایہ کاری، ٹرمپ تک پہنچنا، اور یہ الزام لگاتے تھے کہ اوورسیز امریکن ڈاکٹر ہیں جی، بڑا پیسہ ان کے پاس، مہنگے ڈنر کراتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں حالات کیا ہیں۔ ابھی تو دیکھیں جو حالیہ دورے میں کچھ لوگ آئے تھے وہ بھی ان لابنگز کو کروانے میں بڑی مدد کر رہے ہیں، اور اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے، یہ 27 نومبر کی توسیع، اس کے لیے 27ویں ترمیم بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کے 27 رکنی وفد کو یورپ کے دورے پر بھیجا جا رہا ہے۔ 27 رکنی، وہ وہاں یورپ میں شینگن کا ویزا ہے، یونان میں رہیں گے، وہاں یورپی جو عدالتی ادارے ہیں، پارلیمنٹس وغیرہ ہیں، جنہوں نے ملٹری کورٹس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی، یاد رکھیں ان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی کے انچارج وغیرہ لوگ ہیں وہ بھی ان کے استقبال کر کے مدد کریں گے۔ تو یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے دھڑا دھڑ۔ اور تیسری کوشش، اسحاق ڈار کو ابراہم الانس معاہدے کے لیے بنگلہ دیش کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ وہاں 2012 کے بعد یہ پہلا وزیر خارجہ جا رہا ہے اس دورے میں۔ بظاہر تو پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں، لیکن اصل معاملہ وہی پس پردہ وہ عرب ریاستوں کی مدد سے جو ابراہم اکارڈ میں پاکستان کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ جائیں، جا کے تمام مسلمان ممالک کو گھیر کے لائیں، مغرب کو، امریکہ کو یہ تاثر دے کے جی دیکھیں ہم آپ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ اندر پاکستان کے انسانی حقوق کا معاملہ ہے، خلاف ورزیاں ہیں، وہ مغرب کی، امریکہ کی طرف سے، عرب دنیا کی طرف کوئی دباؤ نہ آ سکے، انہیں خوش رکھا جائے۔ یہ بالکل اسرائیل کی اگر آپ سفارتکاری دیکھیں تو وہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں، سیم ان کا سٹائل یہی ہے۔ سفارتکاری کے ذریعے امریکہ میں، یورپ میں وہ ایسے ہی اپنے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، دوسری طرف فلسطین کے اندر وہ دبانے کے لیے سوشل میڈیا سمیت تمام پابندیاں۔ ابھی اسرائیل میں ٹک ٹاک پہ دیکھیں انہوں نے فوج کے خلاف بات کرنے کو یہودیوں پر تنقید بنا دیا۔ اندازہ کریں کہ یہ مذہب پر تنقید ہے۔ باقاعدہ ٹک ٹاک نے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی کہ اسرائیل کی فوج پر آپ تنقید کریں گے تو پھر آپ کی وہ بین ہو جائے گا۔ تو فوج کا معاملہ ہے سارا، یہاں کر کے دیکھ لیں، یہاں بھی آپ کا اکاؤنٹ بین۔ جس طرح پاکستان میں دیکھیں فائر وال لگی، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بند ہوئے، میرا بھی بند ہے ابھی یوٹیوب، اور بہت سارے اکاؤنٹس بھی اسی طرح ٹویٹر وغیرہ کے بند کیے گئے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ 1971 میں یقین کریں اگر یہ سوشل میڈیا ہوتا تو اسے بنگلہ دیش نہ بنتا۔ یہ تو مطالعہ پاکستان میں ہم پھنسے رہے، یا سہیل وڑائچ جیسے لوگوں کے کالموں میں پھنسے رہے، جن کی کلئی اب جا کے کھلی۔ لوگوں کو تو شعور آ چکا ہے، قوم اب دیکھیں جانتی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ ابھی عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے اپنے کزن شاہریز اور شیر شاہ کے لیے باقاعدہ جنہیں اغوا کیا گیا، احسان نیازی جو ملٹری کورٹ میں 10 سالہ سزا ملی ہے، اس نے آج ٹویٹ کی ایک جو بڑی وائرل ہو چکی ہے، خاندان پر ہمارے ظلم و ستم ہو رہے ہیں،
اور یہ صرف خان کو ضمانت ملنے کی وجہ سے ہوئی. تو اس نے کہا ہم ان کاموں سے نہیں ٹوٹیں گے، جو مرضی کر لیں، ہم ناانصافی دنیا کے سامنے رکھیں گے، یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ. علیمہ خان کا بڑا اہم انٹرویو جو پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا. ماریو نوفل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انگریزی میں انٹرویو تھا، جس قابل ذکر شخص سے بات ہوئی اس نے کہا کہ انٹرویو دیکھا ہے. ماریو نوفل بڑا زبردست مضبوط آواز رکھنے والا بندہ ہے، اچھی جان پہچان ہے میری بھی، وہ سب کام کی بات کرتا ہے، بڑی کام کی بات. علیمہ خان نے ایک تو ظاہر ہے دیکھیں اس پوری ہمت اور دلیری کی تو جتنی تعریف کریں کام ہے، لیکن اس انٹرویو میں جو سب سے اہم بات انہوں نے کی یہ ذرا سننے والی ہے کہ ادارے میں کریکس نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اتنے ڈفن ہے، اتنا بڑا بلنڈر جو انہوں نے مارا کہ ایک بیٹا گرفتار، دوسرے دن دوسرا گرفتار. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ورنہ عقل مند یہ فیصلہ نہیں کرتا. طاقت کے اندر کشمکش جاری ہے اور گروپنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں. ان کی بات میں بڑا وزن ہے کہ جس طرح چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے، ظلم میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے اسی طرح. جس طرح ورنہ عمران خان کا پورا خاندان اغوا کر لینا، علیمہ خان کے اوپر 302 کے مقدمات بنانا صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان کا پیغام لے کر آتی، تو اسے روکنے کی جتنی یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ باہر ان کی حکومتیں چلتی رہے. 9 مئی کے معاملات پر دیکھیں عمران خان کو تو ضمانت مل چکی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان ریاست کا دشمن ہے. اب ادارے کے اندر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سائفر بھی فیل ہوا، خان غدار نہیں ہے. یہ بھی جو معاملہ ہوا تو نیچے تک ایک میسج چلا کہ 9 مئی خان نے نہیں کروایا، یہ تو ذاتی دشمنی انتقام ہے. تو ادارے کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں یہ سب اچھا نہیں ہے. اس اندرونی کشمکش کے اثرات جو وہ مختلف صورتوں میں پھر آپ کو نظر آتے ہیں. اور مدت ملازمت توسیع میں یاد رکھیں بھی ان لائن بھی نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی 2027 میں مدت ختم ہونی ہے، وہ بھی آرمی چیف بننا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے آصف زرداری کا ہاتھ بھی ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بتا رہے ہیں مجھے، لیکن بہرحال اس پہ میں ابھی بات نہیں کرتا. ابھی تو فی الحال ان کے دیکھیں جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ عمران خان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جی ضمانت کا کیس منظور ہو گیا لیکن ابھی فرد جرم لگے گی اور جو مجرمانہ سازش عائد کریں گے وہ بہت بڑی ہوگی. جی مسعود محمود نام کا کوئی نام کا نہیں اس طرح کا کریکٹر ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایف ایس ایف کا ڈائریکٹر جنرل تھا، جنہیں نہیں پتہ بتا دوں، جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کے وعدہ معاف گواہ اسے بنایا تھا بھٹو کے خلاف، اور ظاہر اس کے اوپر فوجی دباؤ بھی تھا. اس نے عدالت میں بیان دیا تھا جس کی وجہ سے بھٹو کو پھانسی ہوئی. اب یہ چاہتے ہیں اس طرح کے گواہ بنائیں اور یہ ہم پچھلے 2 سال سے ابھی انہوں نے نصرت جاوید صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جی فرد جرم اس لیے نہیں لگا رہے کہ ہمیں مسعود محمود کوئی نہیں مل رہا. ایک ملا ہے وہ خاموش ہے، ظاہر ہے جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں. اور جنرل فیض کے بارے میں تو دیکھیں کل شیر افضل مروت نے بھی یہ خبر جاری کروائی، شیر افضل سے انہوں نے کروائی ہے کہ جنرل فیض کو اس لیے گرفتار کیا کہ خان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جب وہ مطلب باہر تھا، گرفتار نہیں ہوا تھا، اور جس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریالہ جیل نے کروائی تھی کرام اسے بھی گرفتار کیا تھا. لیکن 2 سال سے زیادہ ہو گئے نے عمران خان کے خلاف ایک گواہ ایسا نہیں مل سکا. اب اندازہ کریں ایک گواہ 24 کروڑ لوگوں میں کہ جو خان پر ایسے الزام لگائے. 9 میں الزام تھا سب سے بڑا، وہ تو ختم ہو گئے. اب پیچھے توشہ خانہ ہے یا القادر ٹرسٹ، یہ کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اس میں بھی ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا بیریا ٹاؤن تباہ برباد کر دیا، لیکن ملک ریاض نہیں گواہ بنا. صرف وہ نہیں، آپ اندازہ کریں کابینہ میں زبیدہ جلال، پرویز خٹک جیسے لوگ موجود تھے، ان کے ساتھ ہیں، وہ گواہی دینے پہ تیار نہیں ہوئے. سائفر میں اعظم خان کو انہوں نے اٹھایا، اغوا کیا، کیا کچھ کر لیا، لیکن وہ گواہی دینے پر تیار نہیں ہوا. کیونکہ جو بھی گواہ آتا ہے اسے پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو اس کی گواہی کی وجہ سے کوئی ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ان کے ساتھ تو جو ہوگا بعد میں وہ تو بعد، لیکن یہ بچ نہیں سکیں کیونکہ قوم کی محبت جو خان سے وہ جانتے ہیں. مسعود محمود کو ضیاء الحق نے امریکہ برطانیہ میں منتقل کروایا، وہ بڑی گمنامی میں بدنامی میں ذلیل و خوار ہو کے مارا گیا، کبھی پاکستان نہیں آیا. اور اس کے جو قریبی لوگ تھے وہ بتاتے تھے اس دور کی کتابوں میں کہ عبرتناک موت تھی، خاندان کے لوگوں نے نام تک بدل لی اور چھپتے رہے ساری زندگی، کسی کو نہیں پتا کہاں تھے. اب اوورسیز پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ بھوسے کے ڈیر میں سے بھی سوئی نکال لیتے ہیں. تو یہ کوئی جنرل باجوہ جنرل ندیم انجم تو ہے نہیں، چھپ جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے گواہی پہ کوئی تیار نہیں ہوتا، اتنا بڑا رسک کوئی نہیں لے سکتا. ابھی دیکھیں سہیل وڑائچ جس کا مطلب کالم ایک آیا، 3 کالم آئے بلکہ اکٹھے انٹرویو کے نام پہ، اس کا رد عمل آپ دیکھ لیں. اس نے کہا جی میرا معاملہ تاریخ پہ چھوڑ دیا میں نے. ان کے دعوے رد کر رہے ہیں کہ جی برسلز میں جو ملاقات تھی اس میں قرآنی آیات بھی پڑھی گئی، معافی بھی مانگنے کی بات ہوئی، فرشتے اور شیطان کی گفتگو بھی ہوئی. سہیل وڑائچ نے دوبارہ دعویٰ کیا. اس نے کہا یہ تو تقریر کا ایک ٹکڑا ہے، باقی آپ جو مرضی اس پہ تعویل ڈالیں آپ کی مرضی ہے، میں فیصلہ تاریخ پہ. سہیل وڑائچ پہ پیکا پہ FIR درج ہوئی ہے. اب ان کے وہ ٹاؤٹ کامران شاہد نے کہا ہے جی کہ یہ FIR تحریک انصاف کے لوگوں نے کروائی ہے، اندازہ کریں. اب سہیل وڑائچ ہوں، کامران شاہد ہوں، انصار عباسی ہوں، جتنے لوگ ہیں ان سے نئی نسل جو ہے نا ان کی پرانی صحافتی کہانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتی. یہ کسی زمانے میں خبر کا سورس تھے، ذریعہ تھے، وہ پتہ چلا وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کی خبریں ہوا کرتی تھیں. تو ان لوگوں کی صحافت صرف اور صرف گھومتی ہے آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد. عوام کی جو صحافت ہے، عوام کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں مکمل. پچھلے 3 سال آپ اٹھا کے دیکھیں کسی ایک صحافی کا یا اینکر کے منہ سے آپ نے کوئی مہنگائی کا پروگرام دیکھا ہو، کوئی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں آپ سنی ہوں، کوئی اتوار بازار کے دورے ہوں، کوئی مائک منہ میں لوگوں کو گھسیڑتے دیکھے ہوں،
کوئی ایسا نہیں، کوئی الیکشن پہ بات کرنے پر تیار نہیں. کاشف عباسی نے ذرا سی کوشش کی، انہوں نے پروگرام بند کر دی. تو یہ لوگ نہیں کرتے، ان کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، جس طرح ان کے اوپر نوکریوں کا. سہیل وڑائچ سوشل میڈیا کے صحافیوں کو، یوٹیوبرز پر غصہ کر رہا ہے کہ اور ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ جی میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے. بھائی جھوٹا تو سہیل وڑائچ کو انہوں نے قرار دیا، پاکستانی تو پھر بھی سہیل وڑائچ کو کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک، آپ نے جو کہا سچ ہی کہا ہوگا. اب اس دور میں جہاں دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں، اب جو اپنی جان پر کھیل کر یہ معلومات، خبریں اور تجزیہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے دیکھنے سننے والے جو ہیں یہ خان کے سرخیل ہیں. خدا کی قسم یہ تحریک انصاف کی قیادت نہیں میں بات کر رہا، سوشل میڈیا تحریک انصاف کے اچھا کام کر رہی ہے، لیکن اصل طاقت یہ پاکستان کا نوجوان بچہ ہے. یہ بزرگ ہیں، یہ جو دیکھتے سنتے ہیں، خان سے جڑے پیغامات، خبروں پر نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل خان سے جڑے ہوئے ہیں، عاشق معشوق والا رشتہ ہے. اور یہ عقل و شعور رکھنے والے عاشق ہیں، انہیں پتہ ہے کہ غلط بات کون کر رہا ہے، صحیح کون کر رہا ہے. یہ بنا تصویریں لگائے اپنے اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں. یہ لاکھوں شیئر جو میرے بھی روزانہ ہوتے ہیں، آپ لوگ نہ ہوتے ہیں، ہم ختم ہو جاتے. یہ نظریہ ہی نہ ہوتا، نہ جدوجہد ہوتی، نہ تحریک ہوتی. تو میں تو ان تمام چھوٹے بڑے اکاؤنٹس کو لوگ جو بیٹھے ہوئے یقین کرو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس نظریے کو، قوم کی ہمت افزائی کو، اس مایوسی سے نکالنے کے لیے، امید کے لیے آپ لوگ ضروری ہیں. آپ ایک دوسرے کو تگڑا کیا کریں، ریچ بڑھائیں ایک دوسرے کی، آواز جس کی کام اس کی آواز بڑھائیں. کیونکہ باخدا جب تک خان اللہ نے چاہا موجود ہے، امید موجود ہے، اور آپ لوگ موجود ہیں. تو اس لیے کوشش جاری رکھیں، آخری بال تک لڑیں، نتیجے کی فکر نہ کریں، جو بہتر ہوگا اللہ کی طرف سے. حکومتی لوگوں کو رہنے دیں، ان کو یہ کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کے، ان کے کچھ آج بھی اعلانات ہیں کہ احتجاج کے کچھ ہوں گے. کل میں نے ولی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت پہ ایک تصویر پہ تنقید کی، ان کو لوگوں نے ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا. سیدھی سی بات ہے، حکومت میں لانے کے لیے تو لوگوں نے ووٹ نہیں، لوگوں نے خان کی رہائی پہ ووٹ دی. اس پہ کیا کاوش ہے، اس پہ بات کریں. مبارک زیب کو گلے لگا لینا، امیر مقام سے وہاں بیٹھ کے خوشکپیاں کرنا، احسن اقبال سے ملاقاتیں کرنا، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس لیے تو نہیں مینڈیٹ ملا. وہ اپنے خوشگوار لمحات کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. بہرحال میں اگلے ویلاگز میں اس کی تفصیل سے بات کروں گا. لیکن یہ اصل معاملہ دیکھیں جو میں آپ کو غور سے بات، جو پاکستانی غور سے سنیں میری بات. ایک تقریب تھی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی، اس نے کچھ شعر پڑھے تھے جس پہ عمران خان کرسی سے اٹھ کے آیا، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے ملے اور ہاتھ اس نے خان کا چوما تھا. وہ شعر تھے کہ بڑی بڑی قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں، حوصلہ جو رکھتے ہیں وہی جیت جاتے ہیں. ابھی مشکل وقت ہے یار، ہمت نہ ہار، اچھے دن آئیں گے. تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ خان اس طرح جیل میں ہوگا. پورا خاندان عمران خان کا یہ تکلیفیں برداشت کرے گا. اور ہم سب کو تو پتہ ہے خان ہمت ہارنے والا نہیں ہے. شوکت خانم کا خاندان ہمت نہیں ہار رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا اور کمزور نہ پڑو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوئے. سورہ محمد میں اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جمائے گا. اب آپ سوچیں کیا خان اللہ کی مدد کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو کوئی مدد نہیں چاہیے. لیکن قرآن میں اللہ نے کہا ظلم اور ناانصافی کے خلاف جب ڈٹ جاؤ، عدل کا حق، شریعت کے اصولوں کا حکم دو، عوام کے حق کے لیے لڑو، جد و جہد کرو، تو یہ اللہ کا ساتھ ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. تو آپ دیکھ لیں جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ سورہ نحل میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. عدل اور قانون کی جد و جہد کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اللہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. تو یہ یاد رکھیں. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان سے قربانی کیوں لے رہے، اتنی بڑی اس کا خاندان اتنی بڑی قربانیاں کیوں دے رہا ہے، بے گناہ قید میں، بے گناہ اذیتوں میں. اللہ اپنے محبوب بندوں کو مشکل میں ڈالتا ہے، ان کا ایمان سب پہ ظاہر کرتا ہے. ہمارے سامنے انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی مثالیں. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں جب قید میں ڈالا گیا تو وہی قید ان کی عظمت اور بادشاہت کی راستہ بھی بنا. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے ستایا، ظلم و ستم کیا، تو آخر وہی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مدد یافتہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو طائف میں پتھر مارے گئے، ستایا گیا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ سے مکہ جانا پڑا. تو یہ قربانیاں اسلام کو دنیا میں غالب لانے کا ذریعہ بنی. اللہ کا حکم ہے سورہ عنکبوت میں، آپ پڑھیں اس میں جا کے ذرا، کبھی قرآن کھولا کریں، کبھی لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیں گے ہم ایمان لائے اور ہم نے انہیں آزمایا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ ضرور آزمائش میں ڈالے گا کہ حق پر ڈٹا کون اور پیچھے بھاگا کون. اس کو آپ 2-3 دفعہ پڑھیں اس آیت کو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو کیا ہم حق پر کھڑے ہوتے ہیں یا ہم بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں نواز شریف بھی اپنے آپ کو یہی کہتا ہے نا، مسلمان کہتا ہے، حق پہ کہتا ہے. زرداری بھی کہتا رہا، محترمہ بھٹو بھی کہتی، سارے کہتے رہے. لیکن کون کھڑا ہوا جب اذیت آئی، آزمائش آئی، اور کون بھاگ گیا؟ خان پر آج آزمائش آئی ہوئی ہے جس کا دیکھیں پوری قوم کا کفارہ عمران خان اور اس کا خاندان ادا کر رہا ہے. اور حدیث ہے دیکھیں کہ قوم پر وہ حکمران مسلط کیے جاتے ہیں ان کے اعمال کے مطابق ہیں، جیسی عوام ویسے حکمران. تو یہ کفارہ عمران خان اور اس کا خاندان جو ہے قربانیوں سے ادا کر رہے ہیں. یہ جو ظلم اور قید و آپ کو سختیاں نظر آتی ہیں، یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم کے مقابلے میں سب سے پہلے اپنی جان خطرے میں ڈالی. یوسف علیہ السلام جب قوم کو بچانے کے لیے نکلے تو بے گناہ قید کاٹی، وہی قید اس قوم کی نجات کا ذریعہ بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مظالم برداشت کرتے رہے کفار مکہ کے، وہ اس قوم کے لیے تھے. یہ قربانیاں اسلام کو مضبوط کرتی نہیں، یہی کربلا میں ہوا.
تو آج جو عمران خان قربانی دے رہا ہے یا باقی جو بھی حق پر قربانی دیتے ہیں جب سوئی قوم کو جگانے کے لیے، تو یہ آزادی، خاندان کو سب کچھ داؤ پر لگانا، یہ اس قوم کے لیے کفارہ بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ گئے تو یقین کریں نجات کا راستہ ہے، اگر ہم اس میں مزید پھنسے رہے، بحث رہے، تو آزمائشیں، سختیاں، تکلیفیں مزید ہوں گی۔ اب قوم وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھیں اللہ نے مصیبتیں اور تکلیفیں بھیجیں ان لوگوں کو جو برداشت کر سکتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ میں کسی کو اس کی جان سے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب آپ یہ جو کچھ برداشت کر رہے ہیں یہ آپ کی طاقت میں ہے، اگر یہ آپ کی طاقت سے زیادہ ہوتا اللہ آپ کو دیتا ہی نہ۔ اور پھر اللہ کہتا ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہوگی، مشکل کے بعد آسانی ہوگی۔ تو یہ طاولہ عیسیٰ خیلوی نے شعر پڑھے ہیں نا کہ حوصلہ جو رکھتے ہیں وہی جیت جاتے ہیں، ابھی مشکل وقت ہے یار، ہمت نہ ہار، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اللہ پہ یقین کریں۔ خان کو تو دیکھیں اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ 26 30 سال آنکھیں پھیر کے بھاگ گئی، وہ ایسے بھاگے، ایسے ایسے دھوکے انہوں نے دیے جیسے صلاح الدین ایوبی کو بھی نہیں دیے، نیلسن منڈیلا اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کسی نے دیے۔ تو خان کو تو ایسے ایسے انہوں نے دھوکے دیے ہر قسم کے۔ نوح علیہ السلام جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، یا کوفہ والوں نے جو دھوکے دیے، یہ اسی طرح خان کے ساتھ ہوا ہے اور آج تک ہو رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں۔ لیکن اس میں آپ یہ نہ سوچیں یہ اس پہ آزمائشیں ہیں۔ خان کے ساتھ انہوں نے وفاداریاں توڑی، میدان چھوڑ کے بھاگے، چھٹی لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود حالت یہ کہ کل اس کی بہن 12 کروڑ کے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 2 بیٹوں کی گرفتاری کے بعد بھی یارو مددگار نظر آ رہی۔ آپ کو یقین آئے گا اس طرح کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ وقت ہو رہا ہے سچ سے اپنی آنکھوں سے کرائی، ہم نے سب نہ دیکھ رہا، ہمیں یقین نہ آتا اگر کتابوں میں پڑھتے کہ ایک پاکستان کے اتنے بڑے ہیرو کے ساتھ، اتنے بڑے مقبول رہنما کے ساتھ یہ ہو سکتے۔ لیکن یہ خان کو اللہ ہمت اور جو عظمت اس نے دی ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، جھک نہیں رہا، یہ دنیا اس کو کوئی بگاڑ نہیں رہی، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ یقین کریں یہ فیصلہ اللہ کے سے کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ 3 سال رہے، 30 سال رہے، یہ مشکلیں تو ہوتی ہی ختم ہونے کی۔ ہم لوگ تو چونکہ عام لوگ ہیں نا، ہم گھبرا جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن خان وہ کہتا ہے نا جیل میں بیٹھ کے بھی گھبرانا نہیں۔ تو یہ اس کے دونوں جو بھانجوں کی گرفتاریوں میں ہی دیکھ رہا تھا، وہ علیمہ خان کہہ رہی تھی چونکہ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ آپ کبھی کسی ماں سے پوچھیں نا اس طرح 2 بیٹے جوان اٹھا کے لے جائیں اور لے کے جائیں اور پتہ بھی نہ ہو، بھائی بھی جیل میں ہو، بھانجے بھی جیل میں ہو، خاندان بھابھی بھی، اور بغیر قصور کے، جب آپ کو پتہ ہو نا کہ میرا قصور ہے، جرم ہے، اس کی مجھے سزا مل رہی ہے، تو آپ کو دل میں تسلی ہوتی ہے۔ جب آپ کو کوئی جرم بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو، قصور بھی نہ ہو، تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ وہ مرحلے میں جب ان کی نظر 24 کروڑ لوگوں پہ پڑتی ہے تو پھر حوصلہ اور اللہ ہمت دے دیتا ہے۔ ورنہ میرا نہیں خیال کہ علیمہ خان اتنی مضبوط ہوں گی۔ عمران خان دیکھیں خون بے شک ہے، ایک نسل ایک ہے، خاندان ایک ہے، وہ علیمہ خان سب کچھ ہو سکتی ہے، عمران خان نہیں ہو سکتی۔ تو جو طاقت اور ہمت آئی ہے یہ اللہ نے انہیں دی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایسے 2 جوان بیٹے اس طرح ظالموں کے ہاتھ، اور جن کی تاریخ بھری ہو، خون ان کے ہاتھوں سے رنگے ہوں، بھیانک درندے اور بھیڑیے ہوں، جن کے انسان کی زندگی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو، تاریخ گواہ ہے کہ معصوموں کو شہید کرنے میں 1 منٹ لگاتے رہے۔ ان درندوں اور بھیڑیوں نے، آپ کو پتہ ہے ان کے ہاتھ کس طرح رنگے ہوئے ہیں، اب جانتے ہیں ضلع شاہ سے ارشد شہید تک سب کچھ۔ تو یہ اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، وہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا، وہ جو پاکستان کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تھا، یا ساون بھادو کے مہینے گزار رہے، 14 مطلب ابھی جون جولائی کی گرمیاں جس طرح خان نے برداشت کی ہیں، سردیاں دسمبر کی برداشت کرو، اللہ کا کرم دیکھیں ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا، پلیٹلیٹس نہیں گرے، یہاں ساتھ ہارٹ اٹیک ہوتے رہے ایک دن میں۔ اللہ نے اس کو ہمت دی۔ میں اس کو یقین کریں خان کی دلیری سے زیادہ میں اللہ کی ہمت سمجھتا ہوں کہ 10 مہینوں سے ڈاکٹر ہی نہیں مل رہا اور الحمدللہ قائم دائم ہے یہ۔ تو اس لیے قوم بالکل نہ حوصلہ آ رہے، اللہ تعالیٰ آپ مدد کرے گا ضرور، یہ اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔